پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں, آج کل امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے رکھ, ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھی, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہ یہ ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے ہم. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا, فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے,
उनको नाराज करके तो खुश किसको कर रहा है? अपने तो जो तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन, और तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दुश्मन है। तो देखो कैसे अल्फाज हैं उसके। तो ऐसा कि बज़ाहिर बख्शिश के अलावा का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। क्या क्या ख्याल है? हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम। मौत का जब वक्त आया थे, ये लोग ईमान वाले, चाहे जालिम थे, बदअमल थे, लेकिन अल्लाह पर ईमान बहरहाल रखते थे। उनको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब मौत का वक्त आया तो कहने लगा कि ए अल्लाह, लोग कहते हैं कि तू मुझे नहीं बख्शेगा, लोग कहते हैं कि मेरे जैसे गुनाहगार को तू नहीं बख्श सकता। बड़े अजीब अल्फाज हैं, अल्लाह की रहमत को जोश दिला रहा है कि तू ऐसा करके दिखा दे, यानी कुछ ऐसा करके दिखा दे कि जो तेरे बारे में लोग गुमान कर रहे हैं वो गुमान क्या हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ हो, आप उससे बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा मांगने के लिए जाएं, जो कि आम तौर पर नहीं मिलता, लेकिन आप उसको जोश दिला रहे हो कि लोग कहते हैं कि तू इतना बड़ा कर्जा नहीं दे सकता, तू अपनी सखावत दिखा दे कि मैं इतना बड़ा कर्जा भी दे सकता हूँ। तो मरते हुए क्या कहने लगा कि अल्लाह, ये पब्लिक कह रही है कि तू मुझे नहीं बख्श सकता, यानी ये तेरी रहमत को चैलेंज कर रही है कि इतने बड़े गुनाहगार को नहीं बख्शेगा अल्लाह। तो आज क्या कर ले, तू ये दिखा दे अपनी रहमत से कि मैं इतने बड़े गुनाहगार को भी माफ कर सकता हूँ। अब पता नहीं अल्लाह ने माफ किया नहीं किया, वो तो अल्लाह का मामला और हज्जाज में यूसुफ का मामला। लेकिन उलमा कहते हैं ये उसने अल्फाज बड़े डेंजरस कहे हैं मरते वक्त। डेंजरस का मतलब यानी दूसरे माना में ऐसे है कि इसने अल्लाह की अर्श को हिला दिया होगा। अल्लाह को मांगना इतना पसंद है। पहली बात तो ये जहन में रखें कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है दुआ से, और दुआ से मुश्किल कोई इबादत नहीं है। नमाज पढ़ना आसान है, ज़कात देना आसान है, रोजा रखना भी आसान। सबसे मुश्किल काम क्या है? दुआ मांगना। इसी वजह से हमने जिन लोगों को देखा कि वो वाकई दीनदार हैं, अल्लाह वाले हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को दुआएं मांगते हुए देखा है। आम लोगों को हमने दुआओं को इतना फोकस करते हुए नहीं देखा। वो दूसरी चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, दुआओं पे ज्यादा जोर नहीं होता उनका। वजीफों पे तो होगा सुबह शाम, ये वाला इतनी दफा, वो वाला इतनी दफा, वो भाग गई वापस आ जाए उसके लिए इतनी दफा, वो जा नहीं रही उसके लिए इतनी दफा, ये वजीफों पे तो होगा जोर। ऐसे होता है ना, हाथ उठा के अल्लाह से गिड़गड़ा के मांगा जाए, ये चीजें कम। मैं जब हज पे गया तो अपने शेख मुर्शिद के साथ था। पहले ही हमने उनको देखा था, बहुत ज्यादा दुआएं मांगते हैं वो, बहुत ज्यादा उनका दुआओं में दिल लगता है, बहुत दुआएं मांगते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि ये जब बैतुल्लाह को देखते हैं तो इतनी लंबी दुआ मांगते हैं खड़े खड़े कि तुम इनके साथ ठहर नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं ठहर सकते, हम जवान हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो गई और उनको कुछ बीमारियां भी हैं। तो मैंने कहा हो जाए मुकाबला फिर, ठीक है ना, देखते हैं कौन ज्यादा लंबा ठहर लेता है। तो जब बैतुल्लाह पहुंचे, उनकी नजर बैतुल्लाह पे पड़ी, जरा करीब गए। ये जो कहते हैं ना बैतुल्लाह पे नजर पड़ते ही वहीं ठहर जाओ, शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। बैतुल्लाह पे अगर नजर पड़ी है आपकी तो कोई बात नहीं, और करीब चले जाएं। कोई दूसरा अमल करने से पहले दुआ मांगे। पहली नजर का मतलब ये होता है कि जब नजर पड़ी है तो अब तवाफ शुरू करने से पहले या कोई दूसरा अमल करने से पहले आप जाके दुआ मांगे, तो वो दूर से नहीं बल्कि जितना करीब जाके मांगे उतना ज्यादा अच्छा। लोग क्या करते हैं, यूं मुंह नीचे करके जा रहे होते हैं कि पहली नजर पड़ गई तो फिर दुआ का मौका निकल जाएगा, तो यूं वो टकरा भी जाते हैं। कुछ नहीं होता, नजर पड़ जाए तो और थोड़ा करीब जाए, करीब जाके दुआ मांगे। तो उनको हमने देखा कि उन्होंने दुआ मांगना शुरू की, मैं भी खड़ा हो गया साथ में, हमने कहा चलो हम भी मांगते हैं। तो वो इतनी देर तक, हालांकि कमर में भी तकलीफ, बीमारियां भी हैं, शुगर भी है, तो बिल आखिर मैंने हथियार डाल, मैंने कहा मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता। और मैं फिर अब बैठते हुए शर्म भी आ रही थी कि वो बोलेंगे मेरी उम्र ज्यादा है और ये देखो अभी जवान, शादियां तो करता रहता है, तो ये क्या शादियां करेगा जो खड़ा नहीं हो सकता इतनी देर। तो वो इतनी देर हो गई तो मैं बैठ गया वाकई। तो कई ऐसे हमारे अकाबिर गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मरकज में, तबलीगी मरकज में। किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग को मैंने देखा सुबह इशराक के वक्त दुआ मांगना शुरू की है और जोहर की नमाज में उठे। इशराक के वक्त दुआ मांगना शुरू की और कब उठे? ये वो लोग थे जिनका दुआओं में दिल लगता था। अब बताएं दुआ मुश्किल इबादत है या नहीं है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र रहती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है ना किसी से, मांगने की तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला। और मांगने की तौफीक दी हुई, इसका मतलब अगर नाराज है भी तो इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो तलाफी चाहता है कि आप कर लो। मांगने की तौफीक मिलना इसकी अलामत है कि अल्लाह अगर नाराज भी है तो बहुत ज्यादा नहीं रूठा हुआ, बल्कि उसने सॉरी का ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो मांग के अपना मना लो, मुझे किसी भी तरीके से राजी कर लो।
دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا بھائی۔ آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا۔ اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے، میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت۔ دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے۔ جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔ اتنا مانگا ہے، روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے۔ جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے۔ تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی۔ انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے، مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے ہے، کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا۔ تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزند ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو۔ میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے۔ اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتہ چلتا یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے علامت بتا دی کہ کچھ حکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب، کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیس آپ کا مقدر ہے، کہتے ہیں نا اسٹرگل۔ آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے، سب نہیں، ایک وہ ہوتے ہیں اسٹرگل۔ میں جو یہاں تک پہنچے اسٹرگل کی وجہ سے پہنچ، محنت کی ہے، آپ بھی محنت کریں۔ کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ، ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا، دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا، وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے کرنے والا اچھا ہے ٹھیک ہے نا۔ ایک دن اسکول پڑھا اس نے،
کچھ بھی نہیں ہو اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے, کچھ بھی محنت نہیں کی, نمبر آپ کے 100 مل گیا, اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گئے, اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے, ساری دنیا کہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے, بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس نے. تو بل گیٹس, اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں. اب میں اس کو بتا رہا ہوں, اللہ کیوں نہیں مان رہا؟ اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے, ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو. بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو, یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں, یہی ہے نا, یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے, یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا, یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا, کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ کہا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار. بیٹھے صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا, اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو, اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے, اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے, کیا کھیلتا ہے یار, کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے. دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے, یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں, ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں, ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے, شارٹ ہو گئی ہے. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے, میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا, اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے. میں تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا, ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ٹنٹ پیل رہے ہیں, اور ایسے میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار, یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا, بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے, آگے کام تو کوئی اور ہے. یہی اسی کو کام بنا لیا, اسی کو کیا بنا لیا, کام بنا لیا. تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے, اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ ہے, وہ نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا. اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ, یہ بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا, تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا, مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی, بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا, بھوک بھی لگ رہی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے, جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی, ہماری بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے, بڑے بھی نہیں آئے ہوتے تھے. بڑوں کا تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں, کون جائے گا بھائی, اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے, تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلا یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا, کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر ایسے گننے بن گئے, وہ اس کو لگا کس نے مارا ہے. اچھا یہ تسبیح بھی, کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا میرے بھائی اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, 1 جنتی 72 جہنمی. تو جو 1 جنتی ہوگا وہ اس کی علامت نبی نے بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلے. تو اس لیے علماء نے جب دیکھا کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں, کوئی تقدیر کا منکر ہے, کوئی مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دے رہا ہے, خوارج اس طرح کے, تو انہوں نے پھر کہا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور حدیث کو فالو کر رہا ہے, ان کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت جو ہے قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, اور ان میں حدیث میں صحابہ بھی شامل ہیں, کیونکہ صحابہ سے زیادہ نبی کے عمل کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام دیا گیا
کہ یہ نبی کو بھی قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی, اور صحابہ کو, اور صحابہ میں سپیریئر خلفائے راشدین. تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر جو ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاروں نبی, قرآن, نبی اور صحابہ, ان سے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو اس ٹریک پہ چلے گا وہ سنی کہلائے گا, جو اس ٹریک سے ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر سنی. چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے, تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ. جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں, ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں, پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیثوں نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. اور بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو وہ ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ؟ حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, اور بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی, اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے دیوبندی کو بٹھایا ہی نہیں آتا. لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہ جو بیٹا جس کا تھا اس نے گھر سے نکال دیا تو تم اپنی بیٹی اس کو دے رہے ہو. حضرت یہ رشتوں کے معاملات بہت مشکل ہیں, یہ فرشتوں سے پوچھیں آپ, میں پھر انشاءاللہ. فی الحال تو سوال جواب کا سیشن ہے نا. میں نے گنہگار کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ گنہگار ہے, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اس زمانے میں مرد کے لیے 2-2, 3-3 شادیاں ضروری ہیں, اور یہ مرد کے لیے اس لیے ضروری ہیں کہ عورتوں کے لیے ضروری ہیں, ان کا گھر بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کرے, ورنہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور یہ بات مردوں کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب ان کی کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا وہ بیوہ ہوتی ہے تو ان کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اللہ نہ کرے بہن بیٹی طلاق ہو کے گھر آ گئی نا, پھر آپ بھی کہو گے یار ایک والا نہیں مل رہا, کسی دوسرا کوئی اگر سیپریٹ مکان لے کے دے رہا ہے, پیسے والا ہے, تو یار اس کو فوراً سے پہلے سمجھ میں آئے گی. اچھا, ایک خاتون ہے نقاب اوڑھ کے آتی ہیں, آج کل مجھ پہ بہت تپی ہوئی ہیں, وہ بہت میرے خلاف, کہ کتنی عورتوں نے مجھے رو رو کے فون کیا, اس مفتی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑا ہے, ہمارے شوہر نے دوسری شادی کی ہے. اس خاتون کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسی خاتون کا فون نہیں آیا جنہوں نے کہا ہو کہ میرا گھر بن ہی نہیں رہا, میرا مجھ سے میں بیوہ ہوں, طلاق یافتہ ہوں, کنواری ہوں, شادی نہیں ہو رہی, زندگی برباد ہو گئی ہے میری. تو ایسی خواتین کی تعداد زیادہ ہے. اور یہ تو جب آپ کے پاس عورتوں کے فون آتے جب مرد کر رہے ہوتے, کر کہاں رہے ہیں؟ میرے بیان میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنوں نے کر لی؟ تو عورتیں تو وہیں کی جوں کی تو ہی ہیں, ان کے حالات خراب ہی ہیں. تم خدا کی قسم شادی دفتر کھول کے بیٹھ جاؤ, پھر تم دیکھو کہ حالات کیا ہیں خواتین کے, تم خون کے آنسو روگے, خون کے آنسو. تمہارا دل کرے گا اپنا سر دیواروں سے جا کے مارو جو گھروں میں عورتوں کے حالات ہیں. اس لیے ہیجڑے مت بنو, مرد اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. عورت سے محبت کرو, کھلاؤ پلاؤ, بہت محبت کرو, کرنا وہ ہے جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے. ایک شادی مسلمانوں کا کلچر کبھی بھی نہیں تھا, یہ ہندوؤں میں رہ کے ہم نے سیکھا ہے. اللہ نے مردوں کی عیاشی کے لیے تھوڑی اس کو حکم دیا کہ 4 شادیاں کرو. اللہ کو پتا تھا کہ عورت پیدا ہوگی, مرد بھی پیدا ہوں گے, اگر یہ 2-2, 3-3 نہیں کریں گے, اتنی عورتوں کے لیے نکاح کے قابل مرد ہی نہیں ہے. اسلام نے ایسے تھوڑی ایویں حکم دے دیا, ایک بیٹھے بیٹھے بس ایک آرڈر لگا دیا کہ جی یہ کرو. ایسا نہیں ہوتا اسلام. یہ اسلام ہے, یہ اللہ کا دین ہے, یہ کسی مولوی کا بنایا ہوا, کسی مذہبی پنڈت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. یہ نبی نے 9 شادیاں ایک ٹائم پہ رکھی ہیں, جبکہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں, 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے. نبی نے تہجد پڑھی, ہمارے لیے تہجد سنت. نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا, ہمارے لیے عاشورہ کا روزہ سنت. نبی نے 9 شادیاں کی, تو 9 زیادہ بیویاں رکھنا بھی, ہمیں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, زیادہ بیویاں رکھنا بھی نبی کا طریقہ ہے. ہاں, خواتین یہ کہتی ہے پہلے تہجد والی سنت تو زندہ کر لو, ساری 4 شادیوں میں ساری سنتیں آ رہی ہیں, پہلے تہجد والی تو کر لو. تو ان خاتون کو یہ کہا جائے گا, سمجھیں گی نہیں لیکن آپ ٹرائی کریں,
ان کو یوں سمجھائیں اتنا اہم ٹاپک چل رہا ہے, اتنا اگریسو, لوگ ہو گئے ابھی جذبات میں آ گئے ہیں لوگ, اور ایک دم بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا, بی پی ہائی ہو گیا لوگوں کا, اور آپ نے بیچ میں سارا ٹیمپو توڑ دیا لوگوں کا. یار آپ کو موقع دوں گا, پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر. خواتین یہ کہتی ہیں پہلے تہجد والی سنت زندہ کر لی, یہ کہتی ہیں نا. دیکھو شریعت کے احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو پکڑو ذرا, آج میں تمیز سے سمجھا ہی دوں, آج میں سمجھا کے چھوڑوں گا. 3 طرح کے شریعت نے ہمیں احکام دیے. ایک کو کہا جاتا ہے خالص عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ خالصتاً کیا ہے؟ عبادت. دوسرا ہوتا ہے خالصتاً معاملات, وہ بھی شریعت کا حکم ہے, جیسے تجارت ہے, تجارت کے حکام حدیثوں میں بھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں. اجارہ ہے کہ رینٹ پہ کوئی چیز دینا, کتاب الاجارہ کے نام سے فقہ میں باب ہوتا ہے. اجارہ کے احکامات ہوتے ہیں, شریعت میں بھی ہے. اجارے کی مثالیں قرآن میں بھی ہمیں ملتی ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خالصتاً معاملات. میاں بیوی کے معاملات ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں, یہ بھی کیا ہے؟ معاملات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری چیز ہوتی ہے عبادت بھی ہے, معاملہ بھی ہے, دونوں کا مجموعہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں من وجہن عبادت ہے اور من وجہن معاملہ. یعنی اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان ایک معاملہ ہے, اس کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. اس رخ سے دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت کا ایک معاملہ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے معاملہ کر کے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھو بات کو. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, یہ نبی کی سنت ہے. آپ جواب میں بیگم سے کہیں تم تہجد والی سنت تم نے پڑھ لی ہے جو مجھے تم نبی کی بیوی اپنی زوجہ کے ساتھ خوش اخلاقی والی سنتیں سکھا رہی ہو. نبی تو تہجد بھی پڑھتے تھے نا, لہذا میں تو چنگیز خان کی طرح ہی آؤں گا اور ہلاکو خان کی طرح واپس جاؤں گا. مجھ سے اچھے اخلاق کی امید نہیں رکھنا. پہلے حدیثوں پہ خود تو عمل کرو, تہجد تو پڑھو. تم خود تو تہجد پڑھتی نہیں ہو اور مجھے سنا رہی ہو کہ نبی جب گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ اور گھر سے جاتے تھے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس لیے تہجد خالصتاً عبادت ہے. پوری قوم بھی چھوڑ دینا نقصان نہیں ہے. معاملات جو ہے نا, معاملات, اسلام نے جو معاملات کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑیں گے, اس کا فوراً سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سنگین نتائج نکلتے ہیں. گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہونا بھی سنت, لیکن یہ سنت چھوڑو گے تو گھر کا ماحول خراب ہونا شروع, طلاقیں, ڈپریشن, اسٹریس, تکبر. کیونکہ یہ 2 بندوں کے درمیان کیا ہے بھائی؟ اچھے اخلاق سے ملنا. یہ 2 بندوں کے درمیان عبادت نہیں ہے, کیا ہے؟ معاملہ ہے. معاملات کا جو دین ہے اس کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً آنا شروع ہوتے ہیں. عبادت کو چھوڑنے کے سائیڈ ایفیکٹ فوراً نہیں آتے, آخرت میں آئیں گے, اور توبہ کا آپشن بھی موجود ہے آپ کے پاس. معاملات خراب ہوں گے, توبہ قبول تو ہوگی, لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونے تھے وہ ریورسیبل نہیں ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں, بہترین مثال. تاجر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, نبی کی سنت ہے تجارت. کیا خیال ہے؟ ملازمت اور تجارت میں آپ کے پاس آپشن ہو, دونوں میں پیسہ مل رہا ہو, تو شریعت ترجیح کس کو دیتی ہے؟ تجارت. تاجر بننا سنت ہے, فرض نہیں ہے. جتنے ملک میں تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ سنت ہے, اب ہم کون سا تہجد کی سنت پوری کر رہے ہیں, لہذا تجارت کی سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں اور سارے اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں, 1 ہفتہ بھی ملک نہیں چلے گا, سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہم کہیں گے کمبختوں, تم نے تجارت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا, اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو نہ روٹی مل رہی ہے نہ دال مل رہی ہے. سارے تاجر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ تھوڑے دنوں میں خود تاجر بھی بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کا دین اگر پوری امت بھی چھوڑ دے صرف عبادت کا نقصان ہے. معاملات کا دین اگر پوری امت چھوڑ دے پروگرام اسی وقت بڑھ جائے گا. نکاح عبادت نہیں ہے, فی نفسی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ایک شادی بھی سنت ہے, پوری قوم چھوڑ دے, زنا پھیلے گا, لڑکیاں ڈپریشن میں, مرد ڈپریشن میں, بچی کی پیدائش عذاب بنتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس وقت میں کہا جائے گا بھائی سنت اس وقت تھا جب سب کر رہے تھے, جب سب چھوڑ دیں گے تو سنت نہیں رہے گا. تجارت بھی واجب ہو جائے گی اور نکاح بھی واجب ہو جائے گا. تو 4 شادیاں بھی معاملات میں داخل ہیں, یہ اس وقت سنت تھیں جب سب کرتے تھے. تو شریعت جو 4 شادیوں سے معاشرے کو فائدے پہنچانا چاہتی تھی وہ فائدے پورے حاصل ہو رہے تھے. اس موقع پہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے آج کوئی ایک شادی نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا؟ سب لوگ کر رہے ہیں تو ایک آدمی نے ہڑتال کر لی تو کیا ہو گیا؟ لیکن اگر پوری قوم من حیث القوم 2-3 شادیاں چھوڑ دے جیسے کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, تو پھر یہ 2-3 شادیاں سنت نہیں رہیں گی.
کیونکہ پوری قوم نے جب چھوڑ دی تو شریعت 2-3 شادیوں سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی تھی, سوسائٹی کو جو فائدے دینا چاہتی تھی, عورت کو جو فائدے پہنچانا چاہتی تھی, وہ فائدے دھڑام سے نیچے آنا شروع اور سائیڈ افیکٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ صرف ایک لفظ میں بیان کروں گا, اس کے بعد میں بھائی کو موقع دوں گا جو کباب میں ہڈی بنے تھے, دینا تو نہیں چاہیے. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ کیا ہے؟ دیکھو, تجارت معاملات میں آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نکاح بھی کس میں ہے؟ معاملات میں. نکاح کو ہم عبادت کیوں کہتے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تجارت معاملات ہے, نکاح بھی کیا ہے؟ معاملات. اب کتنے لوگوں کو تاجر بننا چاہیے, کتنوں کو نہیں بننا چاہیے, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نیچر. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ بولو نا. نیچر کرتی ہے, کیونکہ اس میں فائدہ ہے نا. ہر شخص کوشش کرتا ہے لیکن ہر آدمی کا منجن بکتا نہیں ہے. 2 دودھ کی پہلے سے دکانیں ہیں, آپ کھولو گے, نیچر خود ہی نہیں چلنے دے گی کیونکہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. آپ پھر دودھ کے بجائے کچھ اور, آپ دسمبر میں برف بیچنا شروع کر دو, خود ہی ٹھپ ہو جاؤ گے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے برف کی دسمبر میں. کیا خیال ہے؟ گرمیوں میں کوئلے بیچو گے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. جب نہیں چلے گا آپ بولو گے مجھ پہ فلاں ملک سے کسی نے جادو کیا ہے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جب بھی یاد رکھو, جو معاملات ہوتے ہیں نا, معاملات, اس میں کتنے لوگوں کو تاجر بننا ہے, کتنوں کو ملازم بننا ہے, کتنوں کو باس بننا ہے, کتنوں کو ڈاکٹر بننا ہے, کتنوں کو مریض بننا ہے, یہ فیصلہ نیچر خود کرتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ. جو نیچر کا ایک اصول ہے, جو اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے, سپلائی اینڈ, یار بول لو خدا کے لیے, میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا. سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیس پہ یہ بیلنس خود بخود رہتا ہے. ہاں, یہ بیلنس اس وقت بگڑتا ہے جب مصنوعی طریقے سے یا تو سپلائی ختم کر دی جائے یا ڈیمانڈ میں کمی کی جائے. مصنوعی طریقے سے پھر بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا سوسائٹی کا. مثال کے طور پر آم کا آج کل بزنس ہے, دیکھ دنا دن آم کے جو تاجر ہے کروڑپتی بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ نے آم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں رکھی. یہ جو آج میرے ہاتھ پہ پلستر دیکھ رہے ہیں, یہ آم کی محبت میں قربانی دی ہے. تبلیغ والے کل آم کی پیٹی لے کر آئے, اتنے میٹھے آم میں کھائے جا رہا ہوں, بہت تیز چھری سے میں نے ایک چھلکا یوں اتارا تو کڑک کر کے یہاں لگا. تو یہ قربانی آپ کے سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آم, اب کوئی شخص بے وقوف بنائے آم میں ایکچولی شوگر ہوتی ہے اور آم نہیں کھانا. بھائی زیادہ تو نہیں کھانا چاہیے شوگر والی کوئی بھی چیز, لیکن شوگر کے جو مریض نہیں ہیں ان کو بھی منع کیا جائے, اور اس سے بیڑا کس کا غرق ہو جائے گا؟ آم کے تاجروں کا. جو نیچرل سوسائٹی میں آم کی ایک طلب ہے, وہ ڈیمانڈ نیچرلی ختم نہیں ہو رہی, پروپیگنڈے سے ختم ہو رہی ہے. آم کے درختوں کی ویلیو بھی گرے گی, آم کے بزنس میں فائدہ نہیں رہے گا, کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کا لوگوں کو نقصان. لیکن اس کو نیچر پہ چھوڑ دیتے, جس چیز کی طلب زیادہ ہے خود بخود اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ویلیو بھی اس کی بڑھے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سمجھو بات کو. آپ کہو گے کافی دیر سے یہی کہہ رہے ہو لیکن سمجھا نہیں رہے. تو تجارت میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے جب تک مصنوعی پروپیگنڈا کر کے تجارت سے روک نہ دیں. کسی علاقے میں بزرگ پیدا ہو گئے, انہوں نے کہا تجارت تو بہت بری چیز ہے, ملازمت کرو. اس میں جب تم کسی باس کے سامنے ملازمت کر کے رہو گے تو اس سے تمہارے اندر تواضع پیدا ہوگی, تواضع سے یہ ہوگا, تواضع سے یہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, لگی بندی تنخواہ ملے گی. ہوتے 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 مصنوعی طریقے سے پروپیگنڈا کر کے تجارت کی ویلیو ختم کی. نتیجہ اینڈ میں ہوگا آپ کا ملک اکنامکلی دھڑام سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا. حکومت سر جوڑ کے بیٹھے گی, نئے نئے پیکج نکالے گی, بھائی تجارت کرو, ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے تاجروں کو, بزنس تو کرو. لیکن تاجروں نے کسی مولوی کا بیان سنا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, تجارت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب جو تجارت کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈے کی بیس پہ ہے, اور نیچر پروپیگنڈے سے متاثر بولو نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ جملہ یاد رہے گا, نیچر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتی. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو, ایک غریب آدمی نے گھر بنایا نشیبی جگہ پہ جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہوتا ہے, جہاں برساتی پانی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کسی مذہبی آدمی نے کہا جو اس جگہ پہ گھر بنائے گا وہ جنت میں جائے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تیرے جیسے غریب کے ساتھ اللہ برا معاملہ نہیں کرے گا. بارش میں اللہ تیرے گھر کو تباہ نہیں کرے گا کیونکہ تو غریب ہے, تو تہجد پڑھتا ہے, تو حج کر کے آیا ہے, تو بہت نیک آدمی ہے, تیرا گھر تباہ نہیں ہوگا. بارش کو یہ تقریر سمجھ میں آئے گی؟ بارش جب برسے گی تو نشیبی جگہ پہ جائے گی. پانی کا کام ہے ہمیشہ اوپر سے نیچے جانا. بارش برسے گی اپنے حساب سے, وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ اس غریب کا گھر تباہ ہو رہا ہے یا امیر کا گھر تباہ ہو رہا ہے. بارش کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قدرت کا ایک نظام ہے, جتنا پانی برسنا ہے برس کے رہے گا. میں اور آپ پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پانی جمع ہوگا, یہاں نہیں, ادھر جاؤ, ادھر رہے, ادھر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوگا. نیچرل ہے, کراچی میں سب چیزیں کیا ہیں؟ نیچرل ہیں. تو ہم خود اپنی کیئر کرتے ہیں. اب سمجھو بات کو, جیسے تجارت کی محبت جب
मसनूई तरीके से ख़त्म कर दो तो बेड़ा गर्क पूरे मुल्क का होगा। इसी तरह याद रखो, निकाह भी एक मामला है, मर्द और औरत का मिलाप ये नेचुरली है और हमेशा से हर कौम में शादी ब्याह का रिवाज रहा है ताकि आगे नस्ल बढ़े। अब नेचर को पता है कि मर्द में तलब एक से ज्यादा औरतों की है, कम की नहीं है। ये नेचर को मालूम है, चाहे मुझे और आपको मालूम हो या ना हो, नेचर को मालूम है। नेचर ने औरतें उसी हिसाब से पैदा की हैं जिस हिसाब से मर्द हैं। अगरचे ग्रोथ रेशो बराबर है, लेकिन नेचर को पता है मौत का रेशो मर्दों में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। नेचर को यह बात मालूम है कि लड़का और लड़की जब पैदा होते हैं तो लड़कों का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है लड़कियों से, यानी बचपन में डेथ रेशो लड़कों में लड़कियों की निस्बत ज्यादा है। ग्रोथ रेशो बराबर होगा, लेकिन मरेंगे कौन बचपन में? लड़के। तो जिन लड़कियों के लिए लड़के निकाह करने के काबिल थे, उनका सोसाइटी में रेशो थोड़ा सा क्या हो गया, तवज्जो है कि नहीं है, थोड़ा सा रेशो क्या हो गया, कम। फिर बालिग होने के बाद मेहनत मजदूरी के काम, मैदान जंग में लड़ना, कोयले की कानगिरी, 100 मजदूर दब के हलाक, ये सारे हादसाती जो वाकयात होंगे, आपस के झगड़े, बंदा खवातीन एक दूसरे को कत्ल के केसेस ना होने के बराबर होते हैं। मर्दों में तो दुश्मनियां ही कत्ल की होती हैं, टारगेट किलिंग से बंदा मार दिया, क्योंकि मर्द मुजाहमत करता है डाकू के सामने, औरतें नहीं करती हैं। तो हादसाती जो अमवात हैं उनमें मर्दों में मौत का रेशो औरतों से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। तो निकाह के काबिल जो मर्द थे औरतों के मुकाबले में पैदा हुए थे, उनकी तादाद देखो, मैं भी इंसान हूं, मेरे इतना खोपड़ी तुम पे सर करो, मेरी शादियां हो चुकी हैं, मुझे इस तकरीर से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कबाब में हड्डी बनाना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो जो तादाद थी और क्या हो गई, बोलो, कम हो गई, और कम हो गई। अब क्या होगा, इनमें बेवा भी होंगी बहुत सारी, जवानी में बेवा हुई। बाइकों पे कितने, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल चले जाओ तुम, बाइकों पे आने वाले मर्द देख लो खाली। मैं तो ऐसे भी केसेस जानता हूं, बाइक पे दूल्हा शादी हॉल जा रहा है तैयार होके, W11 ने कुचल दिया उसको, मजदा ने कुचल दिया उसको। ये सारे हादसात आदमियों के साथ हैं। तीसरी बात, जो मर्द बाकी बचे हैं, बेरोजगार होना औरत के लिए कोई ऐब नहीं है, क्योंकि उसने खाना है, खिलाना नहीं है। खिलाना किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। बेरोजगारी मर्द में ऐब है। कितने मर्द बेरोजगार हैं या नहीं है? वो निकाह के काबिल हैं? है भाई? नहीं है वो निकाह के काबिल, तो और कम हो जाते हैं। फिर बहुत से मर्द बाहर चले जाते हैं, वो अंग्रेजों से शादियां कर रहे हैं। आप यहां की किसी लड़की को भेज सकते हो वहां किसी जैपनीज से चिंग पोंग से शादी करने के लिए? वो कहे अब्बा क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा यार वो वहां मैं गोरों को मैंने देखा काली औरतों से शादी कर रहे हैं, बिल्कुल स्याह फाम औरत की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर के गोरे के साथ, और बिल्कुल स्याह कलर के अंग्रेज की शादी हो रही है बिल्कुल व्हाइट कलर की गोरी के साथ। मैंने कनाडा में पूछा, मैंने कहा यार ये कैसे? उन्होंने कहा बच्चे दूध पत्ती पैदा होते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा यूनिक ये मामला है। उन्होंने कहा बस यूनिक इसलिए कि बच्चे क्या पैदा होते हैं? मैंने उनसे पूछा बच्चे बाप पे जाते हैं या माँ पे? उन्होंने कहा दूध पत्ती बच्चे पैदा होते हैं। खैर ये तो बीच में एक ऐसी बात आ गई आपकी जनरल नॉलेज के लिए। खैर, तो वो जो बाहर चले जाते हैं, यहाँ निकाह कौन करेगा उन औरतों से? अच्छा, ये बातें लोगों को अभी मेरी ऊट पटांग लग रही हैं, अपने घर में भुगतते हैं, आते हैं फिर हमारे पास, मेरी बेटी की उम्र 35 साल हो गई, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। ढंग का क्यों बोल रहे हैं? रिश्ते हैं 8वीं पास, मैट्रिक पास। लड़की के जोड़ के रिश्ते या तो बाहर चले गए हैं या वो एक्सीडेंटल मौत में मर गए हैं। तो जिनको मिल गए उन्होंने तो निपटा दिया, जिनको नहीं मिले तो डॉक्टर लड़की को 8वीं का भगोड़ा, और PhD लड़की को 7वीं पास, और PhD को अगर PhD मिल भी रहा है तो वो पैसे खिला के वाला PhD मिल रहा है। तो कहां चलेगी मेरे भाई? और जब मर्द घर का सरबरा होता है तो सरबरा आपसे मर्तबे में नीचे होता है या ऊपर होता है? ऊपर। शरीयत का भी हुक्म है लड़की की शादी उसके जोड़ में हो, या तो उससे ऊंचा या उसके लेवल का, उससे नीचे नहीं हो सकती। नाजायज है, इस्लाम ने मना किया इससे। उसको सरबरा कैसे मानेगी अपना? अब इस्लाम के इस उसूल के मुताबिक डॉक्टर लड़की की शादी 8वीं पास से हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन उलमा ये मसला नहीं बताते, उलमा कहते हैं हो सकती है। उनको पता है ये नहीं की तो 8वीं पास भी नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों को तरगीब देते हैं एक्चुअली सिर्फ दीन देखो, एक्चुअली लड़का नशा ना कर। तो ना ना ना, शरीयत में ऐसा नहीं है। कुफू इस्लाम का हुक्म है। फुकाहा ने पूरी पूरी किताबुल कफा पे चारों इमामों ने किताबें लिखी हैं। लड़का नसब में भी लड़की के लेवल का हो, हसब में भी उसके लेवल का हो। अगर लड़की किसी ब्रिगेडियर की या किसी ऑफिसर की बेटी है तो वो किसी चपड़ासी की बेटी से शादी नहीं कर सकती, बेटे से शादी नहीं कर सकता। ये नहीं कि चपड़ासी बुरा है, हो सकता है वो चपड़ासी जन्नतुल फिरदौस में ये ब्रिगेडियर लटका हुआ हो, लेकिन दुनिया का एक उसूल है कि इंसान मेंटेलिटी जब तक उससे नहीं मिलती तो मियां बीवी का रिश्ता चल नहीं सकता। ये तो एक ऐसा उसूल है कि कुरान और सुन्नत ना भी हो तो अकल कहती है कि भाई ये होना चाहिए। तभी तो लोग रिश्ते में देख रहे होते हैं हमारे जोड़ का भी है या नहीं है।
ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں ہم تو صرف دین دیکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 18ویں گریڈ کا آفیسر بن جا اور تیرے ٹماٹر والے کو اپنی بیٹی دے دے, اس لیے کہ نماز پڑھتا تھا. نہیں دے گا وہ کبھی بھی, وہ کہے گا بھائی میری بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہے, وہ نہیں لیول نہیں ملے گا. تو یہ ایک اصول ہے, تبھی ڈیفنس والے ڈیفنس میں شادی کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن والے اورنگی ٹاؤن میں کرتے ہیں, ناظم آباد والے ناظم آباد یا اس لیول کے لوگوں میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ گندے نالے سے جھگی پہ بندہ اٹھے اور ایک دم بادشاہ سلامت کی بیٹی کو وہ پیغام بھیج دے, وہاں سے چماٹ پڑے گا ٹائٹ قسم کا کہ جی میں رائل فیملی کی کسی لڑکی سے شادی کروں گا, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو اب سمجھو بات کو کہ جو کفو لڑکے ہیں ان کی تعداد ان لڑکیوں کے مقابلے میں اور کم ہو جاتی, اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے, بھگت رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں خدا کی قسم کوئی بولتا ہے نا کہ صرف ایک شادی کرو اور یہ تقریر سنی بھی ہو, تو وہ واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب باقی ساری لڑکیوں کے بم سے اڑا دو. انگریز نے اس کا حل تلاش کیا. جب یورپ میں 2-3 شادیوں پہ پابندی لگی تو انہوں نے, وہ بہت احتجاج ہوئے وہاں, عورتوں نے احتجاج کیا ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو انہوں نے پہلی شادی کو بھی ختم کر دیا. یہ انہوں نے حل تلاش کیا کہ شادی بیاہ کے چکر میں, تاکہ جو میرڈ لڑکی ہے وہ ان میرڈ لڑکی پہ دھونس نہ جمائے. میرے پاس کتاب میں ریفرنسز ہیں انگریزوں کے کہ ان کے کلچر میں جب یہ شادیاں وادیاں ختم ہوئی ہیں نا, تو یہ لڑکیاں جو میرڈ تھی وہ ان میرڈ کو بہت ستاتی تھیں, بڑے فخر کرتی تھیں, کیونکہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑکیاں ان میرڈ. تو انہوں نے تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ لا کے پورا پروگرام ہی کیا کر دیا, اڑ گیا, اور نسل اب گرنا شروع ہو گئی, اور جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلنا شروع ہو گئے. ان کا تو یہ حل تھا, یہ حل نہیں ہے, یہ تو نسلوں کو ختم کر دیا. آپ اسلام میں پہلے سے حل موجود ہے بھائی, 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو. اللہ نے اور عورتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا, اور تم میں طلب بھی زیادہ عورتوں کی رکھی ہے, تو زیادہ کرو. ہاں جس کا عدل کا پروگرام ہی نہیں ہے, جس کا ارادہ ہی ایک دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دے گا, وہ نہیں کرو بھائی, کیونکہ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑ دو. ان سے وہی کرے گا جو ان کے حقوق ادا کرے گا. اب جو حقوق ادا کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, جو نہیں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, کیونکہ اس نے تو حقوق ہی ادا نہیں کرنے, اس نے تو کر کے چھوڑ دینی ہے. سمجھدار لوگ نہیں کر رہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ وہ کیا کرتے ہیں, بیگم کے آنسو دیکھتے ہیں, سسرال کی دھمکیاں دیکھتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بھائی جان, ہمارا سسرال اگر ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے سے روکے گا, رک جاؤ گے؟ آپ کی بیگم بولے نا تہجد کی سنت زندہ کر لیے, آپ بولو نہیں کیے, لیکن اگر میرا ارادہ ہوا نا تہجد پڑھو, میرا سالہ مجھے روک نہیں سکے گا, میرا باپ بھی پڑھ کے دکھائے گا. صحیح ہے نا؟ اصل مثال یہ ہونی چاہیے. وہ کہے گی کہ باقی 5 نمازیں پڑھ لی ہیں, نہیں پڑھتا, لیکن بیگم جس دن پڑھنے کا موڈ ہوا, تمہارے ابا روک کے تو دکھائیں, تم بھی روک کے دکھاؤ. ہاں میں خود ہی نہیں پڑھ رہا, میرے میں ہمت نہیں ہے یا سستی ہے, تو کوئی دوسری شادی نہیں کر رہا. اس کو پتا ہے بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں, نہ کرے بھائی, وہ جانے اس میں کتنی استطاعت ہے, وہ خود جانے. لیکن یہ باتیں میرے سامنے دلائل ولائل چھوڑ دو کہ میری بیگم رو رہی تھی, میرے سسر یوں تھے, میرے فلانے یوں تھے, میرے یوں ہو گیا, میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا. تو ان عورتوں کے آنسو دیکھو جو بیچاری, میں جب یہ رشتے تلاش کرتا تھا نا, اب تو میں جاتا نہیں ہوں, میں نے ایسے ایسے گھروں میں گیا ہوں, واللہ دماغ سر دل چاہتا تھا دیواروں سے پھاڑوں کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا, یہ دیکھ کیوں نہیں رہی ہے سب کچھ. ایک باپ مجھے اپنے گھر لے کر گیا, اسی محلے کا, میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا, کسی کا راز فاش نہ ہو, 200 گز کا گھر ان کا, کھاتی پیتی فیملی. باپ بوڑھا ہو گیا, بھائی تو باہر ملک چلے گئے, ایک جوان بیٹی ہے جو طلاق یافتہ ہو کے گھر آئی ہوئی ہے, کباڑ کی طرح پورا جہیز ایک کمرے میں جمع کیا ہوا ہے, کباڑ کی طرح 10 سال سے لے کے ڈالا ہوا ہے, شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی. اس باپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ کرے میں مرنے والا ہوں, میری جوان بیٹی کا ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے کسی عالم مفتی بزرگ, یا یہ میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کے پاس اس جیسی عورت کا؟ آپ کا ہوتا ہے ایک شادی والے کریں, نہیں کر رہے نا, کر رہے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے. تو ایسے موقع پہ جو یہ حالات دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دوسری کر لے اس سے. دیکھو 4 آدمی ہیں ڈائیور ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے, اور ڈوبنے والے بھی کتنے ہیں, ادھر توجہ کرو, 4. ہر کی ذمہ داری یہ ایک کو بچائے. لیکن اگر یہ والا نہیں بچا رہا تو آپ پہ 2 کی ذمہ داری آ جائے گی نہیں آ جائے گی. اور اگر تینوں نالائق ہیں, کم بخت, ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو آپ یہ سوچ کے نہیں کہو گے کہ چونکہ تینوں نہیں کر رہے لہذا میں صرف ایک کو بچاؤں گا. آپ ان 4 کو بچاؤ گے, آپ 4 کو بچاؤ گے. یار یہ تو نالائق ہیں, ان کو گالیاں بعد میں دے دوں گا, لیکن انسانوں کو میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مرد اگر پہلی دوسری تیسری نہیں کر رہے, عورتوں کو ہم تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کریں گے. تم اپنا مجھے پہ لوگ آتے ہیں میں ایکچولی میں یوں ہو جاؤں, میں کیسے کروں گا, میں کیسی بیوہ کو گھر لے کے دوں گا. میں نے کہا اپنا کھاتا ہے سسرال سے کر رہے, اپنا کھاتا ہوں پھر کیا ہے. کہہ رہے میری بیوی دھمکی دے رہی ہے چلی جائے گی. میں نے کہا یار وہ تجھے چھوڑنے پر ڈر نہیں رہی کسی سے, اپنا گھر تباہ کر رہی ہے, بچوں کو باپ سے محروم کر رہی ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس ہے غلط بات پہ, اور تو 3 عورتوں کا گھر بسا رہا ہے, تجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے, نکل یہاں سے. اور چائے بھی کینسل کروا دیتا ہوں, چائے گرم کروائیے, کینسل, اس کو نہیں پلائیں گے ہم چائے. چائے خاندانی آدمی کو پلائے گا, ہم غیر خاندانیوں کو چائے بھی نہیں پلائیں گے. ہم اس کو گولا گنڈا کھلاؤ
نکالو یہاں سے. تو اس لیے آدمی بنو, آدمی پجامہ بننے کی کوشش مت کرو. ہاں پجامے کون ہوتے ہیں؟ دوسری کر کے پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, یہ پجامے ہیں. یا دوسری کی پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یہ بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس. 2 کر لی, اب کانپتا ہوا آ رہا ہے. مجھے پھر غصہ آتا ہے, تو جب ہیجڑا ہے, آدمی نہیں ہے, تو کی کیوں ہے تو نے؟ یہی میں نے نکاح پڑھائے ہیں لوگوں کے. ایک آدمی آیا جی 10 سال سے ریلیشن میں کسی خاتون کے, دوسری بیوی بنانے کے چکر میں 10 سال سے الو بنایا ہوا اس کو. وہ لے آئی میرے پاس, نکاح پڑھوا مفتی صاحب سے. میں نے کہا چل بھائی, پسینے چھوٹنا شروع, بار بار وضو کر رہا ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے. میں نے اس خاتون سے کہا مت کرو, یہ تمہیں لٹکا دے گا, یہ ہیجڑا ہے, یہ آدمی نہیں. آپ کو غلط کہہ رہی, نہیں 10 سال سے ریلیشن. میں نے کہا توبہ کرو اس ریلیشن سے, انسان کے بچے سے شادی کرو. وہ بھی بیچاری طلاق یافتہ تھی. میں نے کہا یہ ابھی اتنا نہیں تڑپا رہا جتنا بعد میں تھا, کیونکہ یہ نکاح پڑھتے ہوئے اتنا گھبرا رہا ہے. کل میں نے کہا اس کی پہلی وائف کو پتا چلے گا, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے, اس کا سر پھاڑیں گے, یہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاقیں دے گا, بتا رہا ہوں میں. تم روتی بھی آؤ گی, جان چھڑاؤ. وہ بھی پاگل. تو وہ نہیں جی مجھے پڑھانا ہے. پھر میں پڑھانے لگوں تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہوگا کالیا, یہ تیرا کام نہیں. میں نے نہیں پڑھایا. میں نے کہا میں نہیں پڑھا رہا. تو دوسری شادی پہلے سمجھو یہ کیوں ہے. یہ میرے اور آپ کے عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ عورت کو سہارا دینے کے. اس میں عیاشی کم ہے, ذمہ داریاں زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جھگڑے بھی ہیں سوکنوں کے, کوئی بات نہیں. ہمارے مذہب نے جب ترغیب دی تو ہم جب پوری جون جولائی میں گرمیوں کے 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں اگر لڑنے کا حکم دیا جائے, اسلحہ اٹھا کے لڑو اللہ کی راہ میں, لڑتا ہے مسلمان کے نہیں لڑتا, حالانکہ جان بھی جاتی ہے, قید ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بھائی یہ کر سکتے ہیں تو شادیاں کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بات نہیں, لڑیں گے بیٹھ کے, کوئی بات نہیں. 4 شادیاں ہوتی ہیں, 2 شادیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, انجوائے کرو ان لڑائی کو. اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, اس گھر میں بھی عزت نہیں ہے, کوئی بات نہیں. باہر بہت عزت ہوگی, جب لوگوں کو پتا چلے 2 عزت دیں گے, گھر میں جا کے دوبارہ ذلیل ہو کے واپس آ جاؤ, پھر باہر عزت, پھر یہی چلتا رہے گا ساری زندگی. انجوائے کرو اس کو. تو اس لیے ہم نے اللہ رسول کے حکم کو فالو کرنا ہے. ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں, اور یہ تو میں صرف ایک پہلو دکھا رہا ہوں لڑائیوں کا, بے عزتیوں کا, اور جو سکون تباہ ہوتا ہے اس کا. ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دنیا میں خدا کی قسم بیوی سے زیادہ شوہر سے محبت کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کو محبت کرنے والی بیوی ملے گی. وہ جو آپ سے لڑ رہی ہے نا, وہ محبت میں ہی لڑ رہی ہے, صحیح ہے نا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تھیں. ہمارے نبی حضرت سودا کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا, کوئی بچھو کاٹ لے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ادھر کیوں بیٹھے ہیں. تو یہ محبت بھی کم ملتی ہے. حضرت بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام نے 2-3 شادیوں کا کہا ہے, یہ میرے اور آپ کی عیاشی کے لیے نہیں, یہ کس کے فائدے کے لیے؟ عورت کے فائدے کے لیے. مرد اگر نہیں کریں گے تو عورت کا بیڑا غرق ہوگا. اس لیے کرو, بیوہ عورتوں سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی, گھر الگ الگ لے کے دو ان کو. ہمت کرو, توکل کرو. ذلت ہے تو ذلت میں عیاشی کرو, عزت ہے تو عزت ہم اللہ کے لیے. اور اس میں جب اللہ کے مرضی پہ کوئی کام کرتا ہے تو سکون ہوتا ہے, اس کو ضمیر مطمئن ہوتا ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. باقی دیکھو جو 2 شادیاں کر کے پہلی کو یا دوسری کو لٹکا دیا, اس میں اس بندے کا قصور ہوتا ہے, کیونکہ سمجھدار لوگ نہیں کر رہے. پڑھے لکھے لوگ کریں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جس CA کیا ہوا ہے وہ کرے, ڈاکٹر کریں, بینکوں کے ڈائریکٹر کریں, PhD اسکالر کریں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر کریں. کر کون رہا ہے؟ جو مسجد سے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ کر رہا ہوتا ہے. عامل لوگ کر رہے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ لوگ کریں گے نالائق نااہل لوگ, تو پھر تو یہی حالات ہوں گے. نہیں, خرچہ باندھ کے بھکاریوں کی طرح ملتا ہے, بیوی کو عزت کے ساتھ کھلاتا ہے انسان. خرچہ تو زکوٰۃ صدقے میں باندھا جاتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا کوئی بھیک میں صدقہ خرچہ باندھ دے؟ آپ چاہو گے میرا داماد ہو جو میری بیٹی کو بیوی بنا کے کھلائے. البتہ یہ یاد رکھو, دوسری شادی سے پہلی بیوی کو تکلیف ہونا نیچرل ہے. اس لیے یہ دلائل بیوی کو مت سنایا کرو جا کے, جو میرے والے دلائل. بیوی کو تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پہ صبر کرنا ہے, بس چنگیز خان نہیں بننا ہے. اوے تو کافر ہو گئی ہے, تو اسلام سے خارج ہو گئی ہے, میں نے تو سنت کی بات کی ہے اور تو نے رونا گلاس توڑنا شروع کر دیے, دائرہ اسلام سے تو کیا ہے خارج, اور واجب القتل, تیرے بھائی جو تجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے. یہ فتوے نہیں چلیں گے, یہ نہیں ہوتا. اس کو تکلیف ہونا, بکرے کو حکم دیا ہمیں کہا جا رہا ہے قربانی کے بکرے کو کاٹو, بکرے کو نہیں کہا جا رہا آ کے لیٹ جائے کرے ہمارے سامنے. تو جب آپ دوسری شادی کرتے ہیں, پہلی بیوی کو تکلیف تھوڑی نہیں بہت سے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہ نیچرل ہے. تو اس کو صبر تحمل سے قابو پائیں گے تو ہو جائے گا. 6-7 مہینے میں حالات نارمل ہو جائیں گے. جذباتی پن دکھانے کی کوشش کی تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے. تو جذباتی سے نہیں چلتا یہ کام, دلائل سے نہیں چلتا. آپ نے اس کو اور محبت دینی ہے, پہلی والی کو اتنی محبت دینی ہے وہ کہے کہ دوسری کے بعد یہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے. یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. بہت نیک سالے مل گئے جو کہہ رہے ہیں کہ کر لو, لیکن حقوق, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سالے کو چاہیے بہنوئی جب دوسری شادی کر رہا ہو
اور بہنوں ہی آ کے سالے سے پوچھے میں کر لوں تو کہے بھائی کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے, ہم ترغیب نہیں دیں گے, ہم نے اپنی بہن کے حقوق دیکھنے ہیں, اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی تیری گردن توڑ دیں گے ہم, اس کو اور پکا کرو, کیونکہ وہ جا کے نا شادی کر کے دوسری کی چرنوں میں بیٹھ جائے گا, ورنہ اللہ کے خوف سے آج کل حقوق پورے نہیں ہوتے, سالوں اور سسر کے خوف سے ہوتے ہیں. تو اس کو دھمکی لگا دو کہ اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے, اس کے حقوق میں گڑبڑ ہوئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. بہت اچھا سالہ ہے ایسا سالہ, اگلے جمعے بیان میں لے کر آئیں. اس کو تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں, یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کلی کبد ذی رطبۃ اجر, ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا, اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی, ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا, گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے, تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے, گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں, چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے. اچھا میں جب صبح اٹھا ہوں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا, یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی, فجر سے پہلے کا ٹائم تھا, فجر کی نماز پڑھ کے آیا, دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا پکڑا گیا تھا, اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا, میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ, یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے ایک جکڑا ہوا ہے, آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے, نہ کھانا نہ پینا, اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں, بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بلی پہلے بات کھائے گی کیسے, وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ, وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو, میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے, اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں, 48 گھنٹے لگیں, بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں, اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ, اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا, بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو, اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے, آپ کہہ سکتے ہو وہ بلی تھی, یہ چوہا ہے بھائی, بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی, چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو, بات یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو, تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا, چوہا پکڑا, وہ کھڑکی سے نہیں لگا دیتے, اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر, ٹماٹر رکھ دیا, چوہا بندر ہی, اور وہ کھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں, سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے, نہیں جی صبح آفس جانا ہے, دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں, آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو, تو بھائی یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے پھر کیا کیا, اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً, پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی